وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک محبت و ذوق سے پڑھ. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. والصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما. معزز و محتشم سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستو، عزیزان جی قدر، بڑی محبت اور عقیدت سے حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف فرما جملہ غلامان گنج بخش ARY QTV کے ذریعے گزشتہ 13 سالوں سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے حضور سیدی فیض عالم کے عقیدت مند ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم. ہم اس موضوع پر سلسلہ وار اور مرحلہ وار بات کر رہے ہیں. کہ پوری دنیا میں عالم اسلام سیاسی طور پر، حکومتی طور پر مختلف ادوار میں اور مختلف افراد اور خاندانوں کے اتار چڑھاؤ میں رہا ہے، ابھی بھی ہے. ان سارے بدلتے حالات کے باوجود اولیاء اعظام اور صوفیاء کرام ایک خاص فکر کے ساتھ ہر دور میں آگے بڑھتے رہے. ہر زمانے کے صوفیاء اور اولیاء نے ایک خاص منہج اشاعت دین کا اختیار کیا اور انہوں نے ساری زندگی اس میں وقف کر دی. اسی طریقہ تربیت، طریقہ تبلیغ کا تسلسل ہے کہ امت مسلمہ نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دنیا سے جانے کے بعد یا ان کی حکومتیں ختم ہونے کے بعد بھلا دیا. اپنے زمانے کے بڑے بڑے شاہان وقت کو
بھلا دیا. لیکن ان بادشاہوں کے زمانے میں جن صوفیاء نے اور اہل اللہ نے اسلام کی حقیقی خدمت کی ہے، صدیاں گزرنے کے بعد بھی امت نے ان کو بھلایا نہیں ہے. ان کی شخصیت کا، ان کی تبلیغی مساعی کا، ان کی فکر کا، ان کی تعلیمات کا اس معاشرے اور اس سوسائٹی پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ صدیوں کے بعد بھی لوگ ان کے لگائے ہوئے شجر کے نیچے آج بھی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں. ان کی لگائے ہوئے محبت کے پھلوں کے باغات سے پھل آج بھی کھاتے ہیں، اور ان کی بکھیری ہوئی خوشبوؤں سے آج بھی اپنے مشام جاں کو معطر کرتے ہیں. دور مت جائیے، لاہور کی سرزمین اس وقت ماضی کے دو بڑے ہندوستان کے بادشاہوں کا مدفن و مسکن ہے. یہ پرانی انارکلی میں حضرت قطب الدین ایبک اور شادرہ میں جہانگیر ہے نا. یہ میں اپنی فکر پہ دلیل آپ کو دے رہا ہوں. حضرت قطب الدین ایبک کا تو چلو ایک ایسے جگہ پر ہے کہ لوگوں کا آنا جانا ہے، لیکن جہانگیر کے مقبرے پر تو دن میں بھی جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے یا نہیں؟ اپنے زمانے کے بادشاہ، افواج ان کے ساتھ، پروٹوکول ان کے ساتھ، کر و فر ان کے ساتھ، تاج و تخت ان کے پاس، تلوار و سپاہ ان کے پاس. ایسا ہی ہے نا؟ اگر میں یہ کہوں کہ جسم ان کے پاس، دل میرے داتا علی حجویری کے پاس. اور صدیاں گزرنے کے بعد حضور فیض عالم کی بارگاہ کی رونق آپ سے جڑے ہوئے لاکھوں کروڑوں عقیدت مندوں کی عقیدت و محبت یہ بتا رہی ہے یہ پیغام دے رہی ہے، یہ فکر بتا رہی ہے، رہنمائی کر رہی ہے کہ ہمیشہ پریویل کرنے والا نظریہ، طریقہ وہ ہے جو ان اولیاء نے اختیار کیا. کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ یہ ہستیاں اپنے زمانے کے حالات سے بے خبر رہیں،
کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے اپنے سامنے کوئی دین کی اقدار کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ کر چشم پوشی کی، نہ، کلمہ حق بلند کیا، کلمہ حق بلند کیا۔ واعظ و نصیحت کا علم بلند کیا، لیکن مریدوں کو لے کر اسلحہ اٹھا کر مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں نکلے۔ سمجھیے، چونکہ تاریخ مسخ کی جا رہی ہے، اس لیے اس پر بات کرنا ضروری ہے، لیکن بات کرنے میں ہم اسلوب ہمیشہ وہی رکھیں گے جو ہم نے 16 سالوں سے رکھا۔ وہ اسلوب تحقیق کا ہے، محبت کا ہے، فکر کا ہے، تدبر کا ہے، تحمل کا ہے، ریسرچ کا ہے۔ چنانچہ اسی تسلسل میں نے پچھلے جمعۃ المبارک اور اس سے پچھلے بھی اہل اللہ مشاہیر کا ذکر شروع کیا، اور اس میں حضرت خواجہ حسن بصری کا میں نے ذکر کیا۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، جنگ جمل، صفین، واقعہ کربلا، اس کے بعد کے احوال، حجاج بن یوسف کا دور، اس کے مظالم سب دیکھے، اور اس میں آپ نے پھر کیا طریقہ اختیار کیا، اس پر میں نے بات کی تھی۔ آج میں ذکر کروں گا حضرت فضیل بن عیاض کا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے شاگرد ہیں، اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اہل علم، اہل تصوف توجہ کریں، دن کے وقت جب مجلس علم سجتی، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی مجلس علم سجتی، حضرت فضیل ابن عیاض حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس میں بطور شاگرد جا کر بیٹھتے۔ رات کو جب مجلس عرفان سجتی، رات کو جب مجلس عرفان منعقد ہوتی، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت فضیل بن عیاض کی مجلس میں سالک کی حیثیت سے وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ قال کی بات ہوتی تو حضرت فضیل ابن عیاض امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد بن جاتے، جب حال کی بات ہوتی امام اعظم ابو حنیفہ فضیل ابن عیاض کے شاگرد بن جاتے۔ آج تو ہم اپنے سوا کسی کو مانتے ہی نہیں، یہ اس نفرت کے دور میں اس نقطے کو عرض کیا ہے۔ فضیل ابن عیاض جو ہے نا جی، وہ بنیادی طور پر اپنی جوانی کے زمانے میں ڈاکو تھے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں آپ کے ذکر میں لی، لیکن خدا ترس ڈاکو تھے، کسی خاتون پہ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، لوٹنے کے بعد پوچھتے تھے ہاں بھائی جان دا کرایہ شرایا ہے تیرے کول، خرچہ خرچہ ہے گھر جان تک؟ وہ کہندا نا جی کوئی نہیں، فرمایا بچو چک لیا جتنا گھر دا چاہیے، یہ گھر تے جان ہے۔ اور جس کا مال لوٹتے کہتے ذرا اپنا نام پتہ لکھی جا ذرا۔ مشہور تھا، ایک پورا علاقہ جو ہے نا جیسے کچے کا
اب کچے دے ڈاکو بیٹھ دیں جناب. تو پورا ایریا مشہور تھا کہ یہ فضیل بن عیاض کا علاقہ ہے. تو دن کے وقت قافلے گزر جاتے، اپنے سیکورٹی کا انتظام کر کے جاتے، قابو آ جاتے تو لوٹے جاتے. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قافلہ چلا، اس کے ساتھیوں نے کہا بھی یہ جس رستے سے ہم نے جانا ہے رستے میں فضیل ڈاکو بیٹھا ہوا ہے، یہ ابھی کو حل کر لو. جو اس کا تھانہ لیڈر قافلے کا، اس نے کہا میں نے انتظام کر لیا ہے، میں نے انتظام کر لیا ہے. انہوں نے کہا جناب کی انتظام کیتا؟ اس نے ایک قرآن پاک کے قاری کو ہائر کیا. انہیں کہا جب ہم فضیل کے علاقے سے گزریں گے نا تو نے نان سٹاپ قرآن کی تلاوت کرتے چلے جانا ہے، تو نے بلند آواز سے قرآن پڑھتے چلے جانا ہے. جب اس کا علاقہ شروع ہوا اس نے قرآن کی بلند آواز سے تلاوت شروع کر دی قاری نے. اللہ اکبر. جب فضیل بن عیاض کے اس پوائنٹ کے پاس پہنچا نا قاری قافلہ، اس وقت وہ قاری قرآن کون سی آیت کی تلاوت کر رہا تھا؟ اتفاق سے یہ آیت قاری تلاوت کر رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. ایمان والوں کے لیے ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے چمک اٹھیں. ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ خشوع و خضوع اور عاجزی اختیار کریں. فضیل بن عیاض کے کان میں جب یہ آیت پڑی نا، قرآن کی یہ آیت سنی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع، سجدے میں گر گئے، اللہ سے معافی مانگی. قافلے والوں سے کوئی تعرض نہیں کیا، قافلہ امان سے گزر گیا. بس دنیا بدل گئی دل کی. جن کا دل سخت ہے نا، جن کا دل، جن کے دلوں پر کسی عالم کی کوئی تقریر اثر نہیں کرتی، کسی خطیب کا کوئی خطاب اثر نہیں کرتا، کسی نصیحت کرنے والے کی کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا. اس واقعہ سے برکت لے کے ان کو یہ بتا رہا ہوں کچھ اور نہیں، قرآن سننا شروع کر دو. قرآن پاک سننا، لیکن ترجمے نال سننا ہے تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے کہ قرآن پڑھنے والا کیا کیا رہا ہے. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی مقام ایسا ضرور آئے گا کہ وہ تیرے کانوں سے اتر کر تیرے دل میں اپنی جگہ بنا لے گا. لسٹ بنائی ہوئی تھی حضرت فضیل ابن عیاض نے، جو ساتھی ساتھ تھے انہوں نے فرمایا بھی بس آج کے بعد ختم. جن جن کا مال لوٹا تھا، کچھ بچا ہوا تھا، ان کو واپس کیا ڈھونڈ ڈھانڈ کے، ان سے معافیاں الگ مانگی، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، سب سے الگ تھلگ ہوئے اور سیدھے مکہ معظمہ کعبۃ اللہ کے مجاور. وہاں پھر چونکہ پوری دنیا سے علماء مشائخ حج کے لیے تشریف لاتے تھے، قیام فرماتے تھے، ان سے پھر علم پڑھا، ان سے پھر ادب سیکھا، ان سے پھر ادب سیکھا، معرفت سیکھی، عبادت و اذکار کیے،
اور پھر سچی توبہ، علم، عمل، اخلاص کے بعد اپنے زمانے کے اولیاء کے امام بنے۔ اب جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اب ذرا اس پہ توجہ۔ حضرت فضیل ابن عیاض کے وقت کا بادشاہ، ان کے وقت کا بادشاہ خلیفہ ہارون الرشید مکہ معظمہ آیا حج کرنے، مکہ شریف آیا حج کرنے، اور اپنے ایک خادم فضل بن ربیع کو کہتا ہے کہ یار حج کرنے آئے ہوئے ہیں، کو کسی اللہ کے نیک بندے کی زیارت ہی کرا یار، کو پتہ کر، ہائے ہائے ہائے، کو کسی اللہ کے نیک بندے کی مجلس میں کو بیٹھیں جا کے ذرا یار، کو کسی اللہ والے نو ڈھونڈ۔ فضل بن ربیع جو ہیں، انہوں نے کہا حضور میری معلومات کے مطابق عبد الرزاق صنعانی اپنے زمانے کے کبار اولیاء میں سے ہیں، وہ حج پہ آئے ہوئے ہیں، ذرا ان سے ملتے ہیں جا کے۔ ٹائم لیا، ہارون الرشید ان کے ساتھ چلے گئے، بتایا نہیں کہ کون ہے، ٹھیک ہے، بیٹھے رہے، انہوں نے کوئی بات چیت کی، نصیحت کی، نکلنے لگے نا، تو ہارون الرشید نے فضل بن ربیع کو کہا کہ بھئی ذرا حضرت سے پوچھیں میرے لائق کوئی خدمت۔ تو عبد الرزاق صنعانی نے کہا کہ میرے اوپر کچھ قرض ہے، میرے اوپر کچھ قرض ہے۔ ہارون الرشید نے فضل بن ربیع کو کہا کہ ان کا جتنا قرض ہے سارا ادا کر دو۔ باہر نکلے نا، تے ہارون الرشید فرمانے لگے فضل مزہ نہیں آیا، مقصد حاصل نہیں ہوا، کوئی اور ڈھونڈو، کسی اور کے پاس چلتے ہیں۔ انہوں نے پتہ کیا کہ سفیان بن عیینہ، یہ بھی کبار اولیاء میں سے ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں، پھر ان کی مجلس میں گئے، یہی واقعہ وہاں بھی ہوا، ان کے اوپر بھی کچھ قرض تھا، اتارا، باہر نکلے سفیان بن عیینہ کے بعد، کہنے لگے ہارون الرشید فضل بن ربیع اپنے خادم کو یار مزہ نہیں آیا یار، کوئی گل بنی نہیں، کوئی اور ڈھونڈ، کسے اور دا پتہ کر۔ فضل بن ربیع فرماتے ہیں کہ مجھے اچانک خیال آیا کہ فضیل بن عیاض بھی ادھر ہی ہے، فضیل بن عیاض بھی ادھر ہی۔ میں ہارون الرشید کو ساتھ لیا اور چلا گیا۔ جب ہم پہنچے تو فضیل بن عیاض فرسٹ فلور پہ جو بالکونی ہے اس میں بیٹھے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا ہاں بھی کون ہے؟ فضل بن ربیع نے کہا امیر المومنین ہے۔ اب سادے لفظوں میں بتاؤں، انہوں نے کہا جناب شہباز شریف صاحب نے، نواز شریف صاحب نے، سید عاصم منیر صاحب نے، اس زمانے کے حساب سے بادشاہ وقت ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے سن کر فرمایا میرا کی لینا دینا، میرا کی لینا دینا بادشاہ وقت نال، تے انہوں نے میرے نال کی کم پہ گیا، میرا ان کا کیا لینا دینا۔ اور سمجھا دیتی وہ جاؤ تسی اپنا کام کرو، سن اپنا کام کرن دیو۔ آپ نے بے نیازی فرمائی۔ فضل بن ربیع سمجھ گیا بھائی بابا جی ٹائم نہیں دینا، تو فضل بن ربیع نے ان کی خدمت میں گزارش کی کہ ہم کچھ آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے کچھ نصیحت لینا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں کوئی مقصد نہیں ہے،
ہم اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، آپ مہربانی کریں تشریف لائیں اور ہمیں وقت دیں۔ اور جب اللہ کی رضا کی بات آئی نا، اللہ کی رضا کی بات آئی، ٹھیک ہے، تو فضل بن ربیع نے کہا کہ حضور ہم اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، تو آنے والے کو چاہیے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے آئے اس کو ذلیل نہ کرے، شرمندہ نہ کرے۔ آپ نے یہ سنی، آپ نیچے تشریف لے آئے، ساتھ لے کر جب اوپر گئے نا، رات کا ٹائم تھا، حضرت فضیل بن عیاض نے وہ جڑی کو موم بتی جل رہی تھی نا، چراغ، اس کو بجھا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، کیوں بجھا دیا؟ تاکہ بادشاہ کا کر و فر دیکھ کر، اس کا شاہانہ لباس دیکھ کر میں کہیں امپریس نہ ہو جاؤں، مجھے حق بات کہنے سے کوئی روک نہ لے۔ چراغ بجھا دیا۔ جب اندھیرا ہو گیا نا، تو میں بالکل سائڈ تے ہو کے کونے بہ گئے، خاموشی۔ ہارون الرشید جو ہے نا وہ ٹٹولنے لگا کہ بابا جی کدھر گئے؟ ڈھونڈتے ہوئے فضیل بن عیاض پہ کے اوپر جب ہارون الرشید کا ہاتھ پہنچا نا، ہاتھ لگا جب، حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں تیرے ہاتھ سے نرم کوئی ہاتھ نہیں دیکھا۔ نازوں نے ہم سے پلے ہوئے، فرمایا میں نے زندگی میں تیرے ہاتھوں سے نرم کوئی ہاتھ نہیں دیکھا، لیکن یہ ہاتھ کامیاب اس وقت ہوں گے جب اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اگر یہ ہاتھ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ جب ہارون الرشید نے یہ سنا نا، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ، رونا شروع کر دیا۔ فضل بن ربیع فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر ہارون الرشید اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا حضور کوئی نصیحت فرماؤ، کچھ نصیحت فرمائیں۔ اب حضرت فضیل ابن عیاض نے نصیحت کیا کی؟ یہ ہے وقت کے ولی کا طریقہ کار۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، یہ نیک لوگ، یہ اللہ کے ولی دنیا کے بادشاہ خود نہیں بنتے۔ یاد آیا؟ یہ بادشاہی چھینتے نہیں ہیں، یہ دنیا کی بادشاہی لیتے نہیں ہیں، یہ تو کنگ میکر ہیں، یہ تو تربیت کر کے اچھے بادشاہ پیدا کرتے ہیں، یہ بادشاہوں کی اصلاح کرتے ہیں، ان کی ڈائریکشن، ان کے نظریے کو درست کرتے ہیں۔ فرمایا حضور کو نصیحت کیجیے۔ انہوں نے کیا نصیحت کی؟ آپ نے فرمایا کہ چونکہ عباسی خلفاء میں سے تھے نا ہارون الرشید، تو فرمایا کہ تمہارے جو باپ ہیں نا حضرت عباس، وہ حضور علیہ السلام کے چچا تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام سے کہا، حضرت عباس نے، کہ مجھے کسی قوم کا کوئی لیڈر، امیر، گورنر بنا دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عباس کو فرمایا، اے میرے چچا جان، آپ دنیا کی بادشاہی مجھ سے مانگتے ہیں، آپ دنیا کی بادشاہی مجھ سے مانگتے ہیں، جائیے، میں نے آپ کے ایک ایک سانس کو آپ کے جسم کی سلطنت کا امیر بنا دیا۔ آیا نہیں سمجھے؟ میں نے خود آپ کو آپ کے جسم کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ بادشاہی کی جاتی ہے کنٹرول کرنے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے۔ جائیے، لوگوں پر نہیں، سب سے پہلے اپنے جسم پہ حکومت کیجیے، اپنے جسم کو قابو میں کیجیے، اپنی خواہشات کو قابو میں کیجیے۔
اپنی طلب کو قابو میں کیجیے. جائیے، میں نے آپ کے ایک ایک سانس کو آپ کے جسم کا امیر بنا دیا ہے. اور ساتھ فرمایا آپ کا ہر وہ سانس جو اللہ کی اطاعت میں گزرے گا وہ کسی اور کی اطاعت کرنے سے 1000 درجہ بہتر ہے. ہارون الرشید نے کہا حضور کچھ اور نصیحت فرماؤ. آپ نے فرمایا، فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ بنے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا، سالم بن عبداللہ اور رجا بن حیات اور محمد بن کعب قرظی سے، یار میں اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، مجھے بتاؤ میں اس کا کیا علاج کروں، کیا حل کروں اس کا. اگرچہ لوگ اسے بڑی نعمت اور بڑا منصب سمجھتے ہیں لیکن میں اس میں مبتلا ہو گیا ہوں، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ میں یہ حکومت بھی کروں اور کل قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے بچ بھی جاؤں. ہر صاحب اقتدار توجہ سے سماعت فرمائے. میں حکومت بھی کروں کیونکہ کیے بغیر چارہ نہیں ہے، کوئی نصیحت کریں کہ حکومت بھی کروں اور عذاب سے بھی بچ جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم آپ کو یہ گزارش کرتے ہیں کہ جو بھی سلطنت کا بزرگ ہے نا اسے آپ اپنا باپ سمجھیں. جو بھی بزرگ ہے اسے اپنی رعایا میں سے اسے اپنے باپ کے درجے پہ رکھیں. جو جوان ہیں ان کو اپنے بھائی سمجھیں اور بچوں کو بیٹے سمجھیں. اور ساتھ فرمایا ان کو باپ بھائی بیٹا سمجھنا کافی نہیں، ان کے ساتھ سلوک بھی وہی کریں، رویہ بھی وہی کریں جو آپ اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں کے ساتھ کرتے ہیں. جب آپ یہ کریں گے آپ کی سلطنت ایک گھر کی طرح ہوگی، ایک گھرانے کی طرح ہوگی، یہ سارے آپ کے اہل و عیال ہو جائیں گے. نتیجہ آپ ان پر ظلم کرنے سے بچ جائیں گے. جب آپ ظلم نہیں کریں گے، عدل کریں گے، خدمت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت کے عذاب سے محفوظ کرے گا. اختتام کی طرف بڑھتا ہوں. حضرت فضیل بن عیاض نے ہارون کو فرمایا، فضیل تو بڑا حسین و جمیل ہے، تو بہت خوبصورت ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں خوبصورت چہرہ جہنم کی آگ میں نہ جھلسا دیا جائے. اللہ سے ڈرو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، ظلم سے بچو اور عدل کو اختیار کرو. ایک گل فضیل ابن عیاض ہی بادشاہ وقت سے کر سکتے ہیں. نصیحت پوری ہوئی. فضیل بن عیاض نے کہا حضور کوئی میرے لائق حکم خدمت کو قرضہ ہوئے. پہلے 2 لاکھ کے آیا سی نا، کہنے لگا حضور اگر کوئی قرضہ ہو تو مجھے بتا دیں میں آپ کا وہ اتار دوں. آئے ہائے، حضرت فضیل ابن عیاض نے جب یہ سنا نا تو فرمانے لگے قرضہ تو ہے لیکن بندوں کا نہیں ہے. قرضہ تو ہے لیکن بندوں کا نہیں ہے، رب کا قرضہ ہے، مالک کا قرضہ ہے، رب کائنات کا قرضہ ہے میرے اوپر. اور قرضہ کیا ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں، میں اس کی بندگی کروں، میں اس کی عبادت کروں. کوشش کر میرا بھی یہ قرضہ اتر جائے اور تو بھی کوشش کر کے تیرا بھی قرضہ یہ اتر جائے. ہارون الرشید نے کہا نہیں حضور میں بندوں کے قرض کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے،
مجھے اس کی نعمتیں مل رہی ہیں جتنی مجھے ضرورت ہے. ہائے ہائے ہائے، وقت نہیں ورنہ میں اس کی تشریح کرتا. جتنی مجھے ضرورت ہے میرا رب مجھے اس سے زیادہ دے رہا ہے، اور میرے زبان پر رب کا شکوہ نہیں ہے، میں ہر حال میں اس کا شکر گزار ہوں. گل مک گئی. ہارون الرشید نے 1000 دینار سونے کے 100 سکے اج دے حساب نال تسی کہہ لو کہ 3-4 کروڑ روپیہ نکال کر حضرت فضیل ابن عیاض کو کہا حضور یہ آپ رکھ لیں کیونکہ سے کم شم آ جائے گا. حضرت فضیل فرمایا ہارون بڑا افسوس ہے، تینوں میری ایک گل دا بھی اثر نہیں ہویا. تجھے میری ایک بات کا اثر بھی نہیں ہوا، میری کسی نصیحت کو تو نے پلے نہیں باندھا ہے. میں نے تجھے کہا ہے ظلم نہ کر، میں نے تجھے سمجھایا ہے کہ ظلم نہ کر، تو نے ظلم کرنے کی ابتدا مجھ سے ہی کر دی ہے. تو میرے اوپر ہی ظلم کرن ٹر پیا. میں نے تو تجھے ظلم کرنے سے منع کیا ہے، میں نے تجھے بلا اور مصیبت سے بچنے کے لیے کہا ہے، تو اس مصیبت میں مجھے پھنسا رہا ہے. آپ نے نہیں لیا. ہارون الرشید روتا ہوا رخصت ہوا، اور ہارون الرشید کہنے لگا فضل بن ربی بس ہن تسلی ہو گئے. اور روئے زمین پر ان سے بڑھ کر حق کہنے والا، ان سے بڑھ کر حق کہنے والا، دنیا سے بے رغبت ہونے والا، اللہ کی رضا کو طلب کرنے والا، میں نے روئے زمین پر ان سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا. یہ ہے صوفیاء کا طریقہ، یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے جو حضور فیض عالم نے بیان کیا. نتیجہ، رزلٹ حضرت فضیل ابن عیاض کی گفتگو سے یہ ملا کہ اہل اللہ اور صوفیاء کا طریقہ، حضور فیض عالم کا منہج، حضرت خواجہ اجمیری کا منصب، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا منصب، حضرت بابا فرید کا منصب، حضرت نظام الدین محبوب الہی کا مشرب، حضرت مجدد الفسانی کا مشرب کیا ہے؟ اصلاح ہے، تربیت ہے، سمجھانا ہے. تو اپنی بات میں ایسا اثر پیدا کر، تو اپنی بات میں اثر ایسا پیدا کر کہ کسی کو سمجھانے کے لیے تجھے ڈنڈے تلوار نہ اٹھانی پڑے، اپنے کردار کی تلوار سے، اپنے اخلاق کی کردار سے، اپنے علم کے زور سے، اپنے دلیل کے زور پر اپنے سر کو جھکا دے. یہ صوفیاء کا منہج ہے. کب تک؟ جب تک دین کے کسی بنیادی امر کی خلاف ورزی نہ ہو. یاد رکھیں، جب کوئی ایسی بات ہوگی تو حضور سیدنا مہر علی شاہ کی سنت ہے، خواجہ قمر الدین سیالوی کی سنت ہے. کیا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کی بات آئی، دین کی بنیاد کو منہدم کرنے کی بات آئی، پھر صوفیاء اہل اللہ حجروں میں نہیں رہے. میرے علی شاہ گولڑا سے اٹھ کر یہاں آئے، لیکن تلوار کے ساتھ نہیں، علم کی تلوار کے ساتھ، دلیل کی تلوار کے ساتھ، دلیل کی قوت کے ساتھ، ولایت کی نظر کے ساتھ. یہ منہج وہ ہے جو صدیوں سے میری اور آپ اہل سنت و جماعت کی شان ہے، پہچان ہے، تاریخ ہے، تاریخی تسلسل ہے، اور ہم اسی کے حامی ہیں، اور ہم اسی علم کو اٹھانے والے ہیں، ہم اسی کو بتانے والے ہیں، ہم اسی کو لے کر چلنے والے ہیں، ہم اسی کو سمجھانے والے ہیں. انشاءاللہ اور صوفیاء کے ذکر کے ساتھ
یہ بات آگے جاری رہے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین وفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی ملک کریم جواد بر الرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم ابدا لا سيما على اولهم بالتصديق امير المؤمنين ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلى آدل الاصحاب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلى جامع القرآن امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلى اسد اللہ غالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم وعلى ابنہ الکریمین السعیدین الشہیدین القمرین المنیرین سیدینا ابی محمد الحسن و ابی عبد اللہ الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فلاق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم اللهم انصر إخواننا في غزة فلسطين وكشمير عباد الله رحمكم الله ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واہم واعظم واکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔